بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے السلام علیکم۔ جناب، آج 18 نومبر ہے سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج آپ سے بات کرتے ہیں کچھ اہم خبریں۔ پچھلی ویڈیو آپ نے سن لی ہوگی اور اس ویڈیو کا ہی یہ تسلسل ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ پہلے ایک طوفان کھڑا کیا گیا اور 2 تقریریں کی گئیں، اور اس کے بعد ایسے لگا کہ جیسے یہ سارا کچھ سسٹم جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ایک تقریر سے پاکستان کے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ایک مفرور اور سزا یافتہ شخص کی 2 تقریروں سے اس کی چولیں ہل جائیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب یہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس تھا۔ اب آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پچھلے 3-4 ہفتوں میں ایک تو سافٹ ویئر سب کے سب سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپڈیٹ ہو گئے ہیں، اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں، وائرس نکال دیے گئے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے مطابق۔ اور اب پی ڈی ایم کا اجلاس تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل بڑے اہم ترین اعلانات کیے، اور بہت کانفیڈنٹ وے میں، وہ بہت زیادہ پر اعتماد نظر آئے، اور انہیں ان کی گفتگو میں اور ان کے اعلانات میں اور ان کے فیصلوں میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے ایک بندہ کہہ سکے کہ جناب یہ تو وہ وزیر اعظم ہیں جن کو گرانے کے لیے 11 جماعتی اتحاد آ چکا ہے اور وہ تاریخیں دے رہے ہیں۔ پہلے نومبر سے دسمبر سے جنوری سے پھر نئے انتخابات۔ لیکن اب کچھ اور ڈیولپمنٹس۔ پہلے تو زرداری صاحب کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل گئے تھے، تو وہ صرف بیمار نہیں تھے بلکہ اس کے پیچھے بھی سیاست تھی، پولیٹکس تھی، اور ان کا ہسپتال جانا ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان جانا ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ 3-4 ہفتے کی کمپین چلانا ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ وہ پی ڈی ایم اور جو کچھ شریف فیملی اور اچکزئی صاحب چاہ رہے تھے ان کو اوائڈ کرنا تھا۔ دوسری بات، اب نواز شریف صاحب بھی دور ہو گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی اب سین سے غائب ہوں گے، اور آئندہ کچھ عرصے تک ان کی بھی تقریریں آپ نہیں سن سکیں گے، یوٹیوب پہ بھی نہیں سن سکیں گے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پہ تو ویسے ہی ان پہ پابندی ہے۔ لیکن اب وہ خود ہی تقریر نہیں کریں گے، فوری طور پہ ان کی کوئی تازہ تقریر شاید ہی آپ کو سننے کو ملے، کیونکہ وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اب کچھ عرصہ انتظار کریں گے۔ اور پہلے تو پی ڈی ایم کا اجلاس سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا۔ اب پی ڈی ایم کا اجلاس تھا، آپ کو یاد ہے، اور پہلے جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں پھر کچھ مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا تھا۔ مشترکہ اعلامیہ کے بعد پھر 16 اکتوبر ہو گیا، گوجرانوالا نواز شریف کی تقریر آ گئی، پھر کراچی میں تقریر نہیں کرنے دی گئی، پھر کوئٹہ کی تقریر آ گئی۔ اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور جلسے کے لیے نواز شریف صاحب نے تقریر کرنا چاہی، ابھی تک پشاور کا جلسہ ہونا ہے، تو اے این پی نے ضمانتیں مانگنی، گارنٹیز مانگنی کہ پہلے بتایا جائے کہ تقریر کرنی کیا ہے۔ تو جو پی ڈی ایم کا منشور ہوگا اس کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ تقریر کر سکیں گے، اس کے باہر نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا جناب چلیں دوبارہ اجلاس بلائیں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ جناب طے کریں باتیں۔ اور وہی بات بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ وضاحت کریں، اپنے بیان کی ثبوت دیں، جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیض کے خلاف اگر ہیں تو۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ پی ڈی ایم کے اندر ایک بہت ہی لڑائی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ تو کل جو اجلاس ہوا اس میں ایک جناب میثاق پاکستان، میثاق جمہوریت کے بعد اب میثاق پاکستان ترتیب دیا گیا ہے، اور وہ میثاق پاکستان کے 12 نکات ہیں۔ قائد اعظم کے آپ کو سنا ہوگا 14 نکات تھے، تو ان کے 12 نکات ہیں۔ یہ 12 نکاتی منشور ہے جس پہ اتفاق کیا گیا ہے۔ 12 نکات میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں گے، میں بھی آپ کو بتا دوں گا، میں پیچھے خبر بتا دوں گا، اندازہ آپ خود لگا لیں، میں آپ کو خبر بتا دوں گا۔ تو کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ان 12 نکات سے پہلے
کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے اور نواز شریف صاحب بھی ہاسپٹل چلے گئے ہیں، اور ہاسپٹل فی الحال انہوں نے کہا کہ چیک اپ کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ اجلاس تھا، مریم بی بی اس میں شریک ہوئی مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ زرداری صاحب ویڈیو لنک پہ موجود نہیں تھے، انہوں نے تو بالکل ہی معذرت کر لی۔ بلاول بھٹو خود بھی نہیں آئے اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے شرکت کی۔ یہ ایک سمبل ہے، میں آپ کو بتا دوں، کہ کسی چیز کو امپورٹنس دینے کا، اور پیپلز پارٹی کے نزدیک، بھٹو فیملی کے نزدیک پی ڈی ایم اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا، لہٰذا بلاول بھٹو نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ مریم بی بی آئیں، مریم بی بی نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل گئے ہیں چیک اپ کے لیے، ان کے گردے میں تکلیف ہے۔ تو میں یہ بھی بتا دوں جناب کہ نواز شریف صاحب کا بھی آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا بھی ایک یہی وجہ تھی، یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جب سے یہ کہا ہے کہ جناب ہم ان کو واپس لائیں گے اور ہر صورت میں لائیں گے، کیونکہ وہ تو سزا یافتہ ہیں، مفرور ہیں، اور شہزاد اکبر خط بھی لکھ چکے ہیں، اور اس خط کے ساتھ ہائی کورٹ کے فیصلے بھی لگا دیے گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دوبارہ ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، وہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں برطانوی حکومت کو بھیج دی گئی ہیں، اور ادھر نواز شریف صاحب نے جب یہ بات چیت کی، مشورہ کیا، تو پتہ چلا کہ یہ کام خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ فوری طور پہ دوبارہ علیل ہو گئے ہیں، اور اب پہلے خبر آئی کہ ان کی ہارٹ سرجری جو ہے، ہارٹ کے معاملات، سرجری تو نہیں کہوں گا، جو دل کے معاملات ہیں وہ پھر خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کا چیک اپ ہوا ہے آج، کل جو ہے وہ گردے کا چیک اپ ہوا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے بعد نواز شریف صاحب بھی مایوس ہو چکے ہیں، اور جو پلان انہوں نے بنایا تھا وہ نومبر کا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا تھا کہ جناب کوئی بغاوت ہو جائے گی افواج پاکستان کے اندر سے، خدا نخواستہ وہ نہیں ہوئی۔ وہ پروموشنز انشاءاللہ اگلے ہفتے پروموشنز ہو جائیں گی، 6 لیفٹیننٹ جنرل نئے آ جائیں گے، اور 6 جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات ان کا خیال تھا امریکن الیکشنز ہیں، اور وہاں پہ ہم پتہ نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہار گئے، جو بائیڈن آ گئے، تو آنن فانن پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو جناب وہ بھی اب ادھر سے بھی کوئی اطلاع نہیں آ رہی ان کو، لہٰذا میثاق پاکستان نے کیا گیا ہے 12 نکاتی، اور اس میں خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا، شریف فیملی کا بیانیہ جو ہے، ووٹ کو عزت دو اور افواج پاکستان کو گالی دو، اداروں کو کمزور کرو، یہ سارے کا سارا، اور اینٹ سے اینٹ بجا دو، اور جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دو، وہ سارے کا سارا بیانیہ اٹھا کے باہر رکھ دیا گیا ہے، اور وہ ان 12 نکات میں شامل نہیں ہے۔ ذرا سن لیجئے کہ وہ کیا ہے 12 نکاتی فارمولہ۔ نمبر 1 آپ ذرا دیکھتے جائیے جناب، وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی آئین پاکستان کی بالادستی اور عملداری یقینی بنانا۔ تو اس میں بھائی کون سی نئی بات ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، اور اس میں آپ کو حکومت ملتی رہی ہے تو بنا لینی چاہیے۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری، کس کو اعتراض ہے؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود کہتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں فیصلے کریں، پارلیمنٹ کو تگڑا کریں۔ یہی بات وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ آئیں، مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں، آئیں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آئیں، الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں، نئے صوبے بنائیں، نئی ترامیم کریں، اور جو سکم ہیں وہ دور کریں، الیکٹورل کالج، پوسٹل بیلٹنگ، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیں۔ تو پارلیمنٹ کی خود مختاری، پارلیمنٹ میں تو آپ لوگ خود نہیں جا رہے۔ اس کے بعد سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ اعلان کہتے ہیں، اعلان کہ جناب پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے کام اگر صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو فوج اور اسٹیبلشمنٹ از خود پیچھے ہٹ جائے گی، اور ان کو آنے کی نہ ضرورت پڑے گی نہ ان کو آنے کی جرت ہوگی۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب طیب اردوان اور ترکی کا ہم ذکر تو بہت کرتے ہیں، تو پہلے اپنے آپ کو یہاں کے سیاستدان طیب اردوان جیسا تو اپنے آپ کو بنا لیں، اس لیول پہ لے آئیں،
اور پاکستان کو مضبوط ترین کریں، پاکستان کو معاشی استحصال اور قرضوں کی دلدل سے نکالیں، کیونکہ طیب اردوان نے ان کو ترکی کو نہ صرف ایک مضبوط فوجی قوت بنایا ہے بلکہ مضبوط معاشی قوت بھی بنایا ہے۔ تو جنرل باجوہ تو یہ کہتے ہیں، علی الاعلان کہتے ہیں، سیاستدانوں سے بھی کہتے ہیں، جب جرنلسٹ ملتے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے آپ کو طیب اردوان بنا لیں، یہاں کی فوج خود بخود نیچے چلی جائے گی اور ان میں جرت نہیں ہوگی، نہ ان کی خواہش ہے نہ ان کی کوشش ہے۔ اگلا ہے جی آزاد عدلیہ کا قیام۔ تو جناب آزاد عدلیہ کے قیام پہ کس کو اعتراض ہے؟ کون کہتا ہے کہ آزاد عدلیہ کا قیام نہیں ہونا چاہیے؟ آپ خود ہی گالم گلوچ کرتے ہیں آزاد عدلیہ کو۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ، منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات کا انعقاد۔ تو عمران خان کل ہی کہہ چکے ہیں کہ آئیں جناب الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ، کس کو اعتراض ہے؟ آئین کہتا ہے۔ صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ۔ جناب 18ویں ترمیم اگر ہو سکتی ہے، اس کے بعد 19ویں، 20ویں، 21ویں، 22ویں ترمیم ہو سکتی ہے، تو پارلیمنٹ کو، ہر پارلیمنٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، قانون سازی کرے۔ تو اس پہ یہ قدغن لگانا یہ غیر آئینی ہے۔ مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام، 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 5 سال نواز شریف کی حکومت رہی، تو جناب کیا فرمائے، صوبائی معاملہ ہے، صوبوں میں حکومتیں رہیں، پیپلز پارٹی کی تو 15 سال سے ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 9 ہے جی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع، کس کو اعتراض ہے؟ نمبر 10 جی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد۔ جناب 5 سال رہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو پھر اپنے 5 سالوں میں نیشنل ایکشن پلان پہ بہت سارے، اس وقت تو نیشنل ایکشن پلان نہیں آیا تھا، اس وقت سوات آپریشن پاکستان پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ تو بہت کچھ ہے، لیکن نیشنل ایکشن پلان تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں آیا، اور اس کے بعد پنجاب میں صرف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وہاں پہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی۔ باقی صوبوں میں نیشنل ایکشن پلان پہ سب سے زیادہ عمل ہوا، وہ خواہ کراچی تھا یا کے پی کے تھا یا بلوچستان تھا، اور بلوچستان میں تب ہوا جب مسلم لیگ نواز کے جو سی ایم ہیں ان کی چھٹی ہوئی۔ اس کے بعد ہیں جناب مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان تو بنا دیں جناب، آئیں اور پیش کریں۔ آئین کی اسلامی شقوں کا تحفظ اور عمل درآمد، یہ 12 نکاتی مساق پاکستان ہے جناب۔ تو اس 12 نکاتی مساق پاکستان سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ اس میں حکومت گرانے کی بات ہے، نمبر 1 حکومت گرانے کی بات نہیں ہے، پارلیمنٹ سے استعفوں کی بات نہیں ہے، پارلیمنٹ کو توڑنے کی بات نہیں ہے، اور جناب استعفوں کی نہ جنرل قمر جاوید باجوہ، نہ جنرل فیض، نہ عمران خان، نہ اسمبلیوں کو توڑنے کی بات، نہ اجتماعی استعفوں کی بات۔ تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اور اچکزئی صاحب جو لے کے آئے تھے ایجنڈا، وہ سارے کا سارا نیریٹو کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں جناب دفن ہو گیا ہے، وہیں کہیں اس کی تدفین ہو گئی ہے، اور کسی کو اطلاع بھی نہیں ہوئی کہ نیریٹو اور ایجنڈا جو کہ تھا وہ سارے کا سارا دفن ہو گیا۔ یہ 12 نکات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ تحریری شکل میں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ بعد میں جو گفتگو کی وہ کیا تھی، ہم سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیا کوئی ڈیٹ دے دی گئی؟ نہیں دی گئی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے جناب کہ، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا جی، گلگت بلتستان کے انتخابات میں جو چیلنج کیا چیف الیکشن کمشنر نے، اور اس کے بعد یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ بلا وجہ، بلا ضرورت، اور یہ سٹنٹ پولیٹیکل یہ مت بنائیں، پولیٹیکل سکورنگ کے لیے یہ کام مت کریں، اور اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ چیف الیکشن کمشنر کی آفر کو قبول کریں، اس کے چیلنج کو قبول کریں، اور جو حلقہ کھلوانا چاہتے ہیں کھلوائیں، ورنہ انتخابی نتائج کو تسلیم کریں اور سسٹم کو نہ ڈی ریل ہونے دیں نہ ڈسٹیبلائز ہونے دیں۔ تو اس کے بعد یہ ٹھنڈ پروگرام شروع ہو چکا ہے جناب، سردی ہو چکی ہے، برف باری جو ہیں
پہاڑی علاقے وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے، تو یہ برف باری جو ہے وہ سیاسی موسم پہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے۔ لہٰذا گلگت بلتستان کے معاملے کو بھی کوئی نہ اس کے نتائج کے بارے میں کہا گیا کہ ہم مسترد کرتے ہیں، تو یہ 12 نکاتی جو میثاق ہے تو یہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جناب معاملات ہاتھ سے نکل چکے اور وزیر اعظم عمران خان موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام یہ کہیں نہیں جا رہا، یہ جاری و ساری رہے گا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک اور خبر ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں جناب کہ ریاست کیا سوچ رہی ہے۔ ریاست پاکستان، اس کے اپنے گولز جو بہت واضح ہیں جی، وہ یہ ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کوئٹہ پہنچے ہیں، بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ، اور وہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ میسج دیا ہے، یعنی کہ وزٹ جو ہوتے ہیں جناب وہ وزٹ ہی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پرائورٹی پہ کیا ہے، اور کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی اسٹیٹ کیا سوچ رہی ہے اور اس کے ادارے کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی جو ہے پرائورٹی کیا ہے۔ تو بلوچستان گئے ہیں اور بلوچستان میں انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ ملک دشمن عناصر بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سلامتی کونسل کے 5 ملکوں کو، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چائنا اور روس، ان کو جو ڈوزز دیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے انڈیا کے خلاف، تو اس میں بلوچستان بھی سر فہرست ہے، اور بلوچستان کا امن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے ہمارے دشمن ملک کی طرف سے۔ تو یہ جناب چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا اور نہ وہ ہوگا، معاملات اسی طرح چلیں گے، اور یہ پی ڈی ایم ہو یا کوئی اور ہو، یہ جناب ان کے غبارے سے ہوا وہ نکل چکی ہے۔ تو لہٰذا انتظار کیجئے جناب، انشاءاللہ آپ تک میں نے جو بھی خبریں دیں اب تک اللہ کا شکر ہے وہ ساری کی ساری درست ثابت ہوئیں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو صحیح خبریں ہی دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔